میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے۔ آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں، تھانو مٹو کٹے علی پاک نے۔ آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز حجت ہے۔ پھر آپ نے یہاں سے جو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے روات کیسے ہیں، اس میں اتصال ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے اوپر لازم تھی، آپ ادھر نہیں گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر وہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ زنی ہے، اور زنی کسی بات سے کسی کے لیے حکم کفر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، آپ نے وہ دلائل نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ نے جو ہے صرف وقت جو ہے پاس کرنا تھا، ٹائم گزارنا تھا، بس ابو بکر و عمر کے بغض میں جو آپ نے صرف بس ان کو کافر کہنا تھا، لیکن آپ کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ آپ نے پیش کیا۔ اس تفسیر سے کیا تفسیر والا اللہ کا رسول ہے، کیا تفسیر والا اللہ ہے کہ اس کی بات اگر ہو بھی، ایسی بات اگرچہ دوسری بات میں ہے بھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا پھر یہ چیز تو آپ پیش نہ کر سکے، شیخین کے متعلق کوئی کفر والی بات آپ پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے حضرت زید کے بارے میں یہ کہا کہ مجلسی نے اس کو کافر کہا ہے، تو یہ آپ بالکل واضح کہنا ہے، ایک حضرت زید تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن زید ہیں، کافی کے اندر اس کا ذکر ہے۔ عیسیٰ بن زید نے تو حضرت امام جعفر کے متعلق یہاں تک کہا کہ میں تیری دھنی توڑ دوں گا، اور ان کا مال بھی لوٹ لیا تھا، اور ان حضرت امام جعفر کے گھر والوں کا بھی مال لوٹا ہے۔ تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا، فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں۔ امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ زہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے، آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا۔ اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے، صرف نفس زکیہ نہیں ہے، بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے التشریف کتاب کا نام ہے، الملاحم کتاب کا نام ہے، آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے دجال آئیں گے، آپ نے ان کو لفظ کافر بھی بولا ہے ان کے لیے، اسی چینل کے اوپر اس کا بیان موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جو شخص اہل بیت پیغمبر کو، جو اولاد فاطمہ کو کافر کہتا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جاری نے حضرت زید کو کافر کہا، امام زین العابدین کے بیٹے کو جاری نے کافر کہا ہے، تو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا کسی صحابی کو یہ بندہ اگر کافر کہے تو کون سی تعجب والی بات ہے؟ جو اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے، یہ حال ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے اوپر فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے اور میری اطرت ہے، ان کو تم تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہ تھاما ہے کہ تم ان کو کافر قرار دے رہے ہو، اور حضرت امام جعفر جن کو جعفر کذاب تم کہتے ہو ان کو کیا کہتے ہو، عبداللہ آفتاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو، جن اہل بنو فاطمہ کے لوگوں کو تم نے کافر کہا ہے اور انہوں نے امامت کا انکار کیا۔ میں آپ کو بے شمار روایات کافی سے بھی دکھا سکتا ہوں، باقی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں، انہوں نے کہا یہ امام نہیں ہے۔ حضرت زید نے تو امام باقر کو، اپنے بھائی کو اتنے تک کہہ دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں صحابی جنگ سے بھاگ گیا تھا، آپ کے امام تو جہاد پہ گئی نہیں ہے۔ حضرت امام زید کہتے ہیں ان کو کہ امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی عوام سے ظلم کو دور نہ کرے اور گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے، جہاں تک کہتے رہے۔ اور جہاں تک عیسیٰ بن زید نے حضرت امام جعفر کو کہا تیری تھنی مال دیا گا، تو جو امام جعفر کو یہ شخص کہے ان کے متعلق آپ فتوی کفر دے چکے ہیں، تو خود ملت جعفریہ شیعہ یہ دیکھیں کہ جو شخص اہل بیت بنو فاطمہ کے، وہ چمرستان کی عظیم کلیوں کو جو شخص کافر کہتا ہے، وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں، یہ شخص بنو فاطمہ اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک شخص جو ہے عمل نہ بجا لانے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اللہ پاک بتا دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان یا فلاں صحابی کافر ہے۔ میں نے ان کو بے شمار مرتبہ کہا کہ ایک آیت پڑھیں، لیکن کھو کر کے انہوں نے جو ہے بات جو ہے ختم کر دی ہے، ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں ہے۔ جبکہ انہوں نے اہل سنت کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمریوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ان کا دین ناقص ہے، انہوں نے عمری بولا ہے۔ یہ اہل سنت کا نام بگاڑتے ہیں۔ جب ان کو ان کی کتاب سے بندہ کہہ دے کہ آپ کی جماعت کو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 میں شیعوں کو جنگلی کھوتا کہا ہے، جنگلی کھوتے کہا ہے۔ تو اگر میں آپ کو جنگلی کھوتے کہنا شروع کر دوں تو یہ آپ کہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ کو، نہ میں آپ کو جنگلی کھوتے کہتا ہوں، نہ گھر والے کھوتے کہتا ہوں، نہ کچھ کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کسی کا نام نہ بگاڑیں۔ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ آپ کے احتجاج تبرسی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شیعہ نے علی کو جنگلی کھوتے کہا ہے۔ پڑھ لو، آگے آئیں۔ پھر آپ نے پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو، نہیں آتا ہے تو نہ پڑھو۔ لیکن اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، آپ نے اسلام ثابت کر
نہیں آپ نہ بولے نا، میری باری میں نہ بولے تاکہ میں نہ بولوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ بولتے ہیں میں بولتے ہیں، آپ نے حدیث کوٹ کرنا ہے تو کر لو بھائی، اس سے اگر ابوبکر عمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے، ویسے بھی پڑھنا ہے جو مرضی پڑھنا ہے پڑھو۔ آپ نے کوئی ایک بھی آیت حدیث نہیں پڑھی ان کے کفر کے متعلق، صرف دعویٰ ہی کیا ہے، دعوے سے سب کو پتہ ہے، میں آپ کو میں دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا، دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ سمجھا دوں گا آپ کو، ان کو خاموش ہو جائیں۔ 378 نمبر صفحہ ہے احتجاج تبرسی میں، ہنسیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو ہنسنا بھی چاہیے۔ صفحہ نمبر 372 بولا ہے، اس میں فرمایا وَاعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ وَتَنْفِرُونَ عَنْهَا كَأَنَّكُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اور یہ عراق والوں کے لیے، یہ شیعوں کے لیے نہیں۔ اچھا پڑھتے جائیں، میں جواب دوں گا۔ عراق والے کو سنی، عراق والے سنی نہیں تھے تو چاہے عراق والے جنگلی عمری تھے، سب عمری تھے، سب عمری تھے، نہیں عراق والے کدھر عمری تھے؟ عمری تھے بھائی، یہ عراق والوں کے متعلق ہے، بالکل اچھا یہ عراق ان کی رعایت، اچھا یہ اچھا ٹھہر جائیں، پھر دوسری سن لیں، یہ الفروع من الکافی ہے، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے شیعہ نے علی کو آپ نے مرتد قرار دیا ہے۔ اس کے پاس ابوبکر عمر پہ ہمارے دلائل کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، اسی لیے یہ باتیں شروع کر دی۔ پڑھو پڑھو، کافی پڑھو۔ دلیل نہیں پیش کی نا آپ نے، پیش کی آیت پیش کی، حدیث پیش کی ہے، تو میں نے کیا پیش کیا؟ دلائل پیش، میں نے جو پیش کیا اس کو پڑھو اور کہہ دو اس لیے یہ باطل ہے۔ اس میں کوئی آیت میں نہیں ہے ابوبکر عمر کے لیے کوئی تصریح نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کفر کے لیے کون سے دلائل شریعہ درکار ہوتے ہیں، آپ نہیں بول لے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا آپ نے پھنس جانا ہے۔ آپ کا نام قرآن میں ہے، آپ کا نام قرآن میں موجود ہے، آپ کا نام قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ جواب دے دو مجھے جواب دے دو تقاضا کیا تو بھائی، آپ کا نام قرآن میں ہے؟ لا جانی ہے، لا جانی باتیں نہیں کرنا۔ تو آپ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتِیُوا الزَّکَاةَ، اس میں آپ مخاطب ہیں یا نہیں ہیں؟ اقیم الصلاۃ میں آپ مخاطب ہیں، نماز چھوڑ دو کل سے کہ اس میں تیرا نام نہیں ہے نا۔ کافی میں ہے لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واسفتاً ولم تحنتم، دوبارہ پڑھو، دوبارہ صحیح نہیں پڑھا ہے، دوبارہ شروع سے پڑھو۔ لو میزت اشد الا واسفتاً ولم تحنتم لما وجدتہم الا مرتدین۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں ان کو چیک کروں، مزید ان کا امتحان ہوں، تو ایک بندہ بھی مخلص نہیں نکلے گا۔ یہ جن کو مرتد قرار دیا، اب یہ بھی حضرت عمر کی جماعت تھی یا یہ شیعوں کو کہا ہے؟ تو شیعہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو آپ ابو بکر عمر کے لیے بھی کوئی ایسا دکھائے نا کہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کے لیے کفر کی بات کی ہو، اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے مرتد کی بات بولی ہو۔ آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اس میں کوئی ہے ایسی بات نہیں؟ اچھا پھر آپ نے میری باری بدعت کی بات کا جواب لے لینا، بدعت کی بات کا جواب۔ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے بدعت کیا، فلاں نے فلاں کو خلیفہ بنایا اور یہ بدعت ہے، اور آپ نے اس پہ آیت پڑھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ نام کی غالباً آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور آپ نے کہا بدعتی جو ہے وہ کافر ہے، اور اللہ کے حکم کو انہوں نے بدلا ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا اور اس کے برعکس حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے کیا، اور یہ بدعتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور یہ کافر ہیں۔ یہ آپ نے اس سے استدلال کیا۔ اول تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بات ابو بکر و عمر کو نہیں کہی، لیکن اگر کوئی شخص آپ نے کہا کہ بندہ اپنے عمل سے جو ہے ایسے ثابت ہوتا ہے، یہ آپ کی دلیل ہے، یہ آپ کا خیال ہے، لیکن آپ کی دلیل میں آپ کے گلے میں ڈالنے لگا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں تو آپ الفروع من الکافی سے آپ یہ روایت پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ امام باقر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جبکہ احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ بدعتی تھے، کافر تھے معاذ اللہ، یا معاذ اللہ جہنمی تھے حضرت ابوبکر، تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، میں پڑھ دیتا ہوں، بس پڑھتا ہوں۔ آپ کے نزدیک جبکہ یہ اصول ہیں کہ معصوم کی نماز غیر معصوم کے پیچھے نہیں ہوتی، 219 نمبر صفحہ ہے، جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ نے صواحب یوسف جو پڑھا تھا پوری حدیث پڑھی تھی؟ اگر مجھ سے مطالبہ کرو کہ پوری پڑھو تو پوری پڑھ لیتا ہوں۔ وحضر المسجد، اور سامنے والے نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا کہ پورا پڑھو، تو میں اگر وہ مطالبہ کرتا تو میں پڑھ لیتا۔ تو بدعتی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے استبصار کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا ہے، گدھے کو اللہ کے رسول نے معصوم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن امام باقر نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے، ہمارے شریعت میں نہیں ہے۔ اب ٹھہر جائیں، خاموش ہو جائیں، ٹھہر جائیں، وقت ختم ہے آپ کا بھائی، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے بھائی، آپ کی وقت ختم ہے آپ کی۔ تھینک یو بھائی۔ میرے محترم ناظرین، اس شخص نے کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے جتنی باتیں کہی ہیں اس نے ہمارے دلائل سے اجنبی باتیں کی ہیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا ہے، اس کی میں نے حدیث دکھا دی عمر کی، اور اس حدیث کے ذیل میں اس کے اپنے فرقے کا اجماع ہے
دیکھو میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھائی، یہ کہتا ہے کہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم وہ سب صحیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہی بات استخلفت فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر وان اترکم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا، اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے یہاں پر وفیہ حجۃ بینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص علی خلافت ابی بکر. اس حدیث میں ابو عمر کی حدیث میں واضح بینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یہ سب اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے. مسلم صاحب نووی صاحب اپنی شرح مسلم میں اسی حدیث کے ذیل میں یہ جلد نمبر 12 ہے، فرمایا وفي هذا الحديث دليل على ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہم. کہتے ہیں یہ سب اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کے روح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا. تو ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا بھائی، ابو بکر کو یہ بھی ڈیوٹی نہیں دیا کہ تم میرے بعد عمر کو بلا دینا. تو ابو بکر کی اپنی خلافت کیا ہے؟ بدعت. عمر کی خلافت کیا ہے؟ وہ بھی بدعت. دونوں بدعت اندر بدعت. اب بدعتی جو ہے میں نے اس کے متعلق آیات دکھا دیا، دوبارہ تکرار نہیں کرتا کہ دین میں جو شخص اضافہ کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث صحیح دکھا دی مسلم کی، سنن ترمذی کی، اور اس کے علاوہ آیات قرآن کی دکھا دی کہ یہ شخص مشرک ہوتا ہے، یہ سب سے بدتر کافر ہوتا ہے. یہ سب میں نے دکھا دی. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. عمومات میں دیکھیں اگر قرآن کہتا ہے نا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو آپ کہتے ہو اس میں میرا نام نہیں ہے. اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے سایہ میں، تو آپ جا کے پاکستان میں زنا کرو. اس میں پنجاب کا نام نہیں، پنجاب میں آپ کو زنا کا اجازت ہے، لواط کی بھی اجازت، کیونکہ اس میں نہیں ہے، پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اس میں اس کا نام نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لانے والا کوئی بھی شخص ہو تو اس کا کفر ثابت ہو گیا، ختم بات. جب میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی اپنی خلافت بدعت، عمر کی خلافت بھی بدعت، اور یہ دونوں ان کی کفر کی دلیل ہے، ان کی سب سے بڑی فضیلت ان کی کفر کی دلیل ہے. الحمدللہ اس کا تم رد نہیں کر سکے. تمہارے پاس صرف اتنا رد ہے کہ اس کا نام نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ نام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی کوئی دنیا میں کوئی شخص نہیں کہتا. یہ نہایت جاہلانہ بات ہے اس شخص کی. سب عقلاء، سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کی بات کتنی باطل ہے. کہ قرآن کریم اگر کہتا ہے فلاں چیز تم نہ کرو، فلاں چیز کرو گے تم جہنم جاؤ گے، تم کہتے ہو میرا نام اس میں نہیں ہے. اس میں وہ نام ہو یا نہ ہو وہ ایک عام قاعدہ ہے. اس عام پرنسپل جہاں بھی اپلائی ہوتا ہے، جہاں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو شامل ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بدعت جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہے، ابو بکر عمر کو چٹی ہے. یہ کسی کا عقیدہ ہے بھائی؟ اس طرح شراب دوسروں کے لیے حرام ہے بھائی، ابو بکر عمر کے لیے جائز ہے. یہ کوئی عقیدہ ہے کسی کا کہ ان کو چٹی ہے وہ قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا عیسی ابن زید کے متعلق یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بھائی. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے کہا عیسی ابن زید کے متعلق دو قسم کے روایات ہیں. اگر وہ روایات صحیح ہیں، میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا، اگر وہ روایات صحیح ہیں کہ عیسی ابن زید نے امامت کا انکار کیا ہے، امامت کا ادعا کیا، تو بلا شک وہ کافر ہے. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لینا، وہ اس کا یہ اگر فلان شخص کوئی بھی شخص ہو وہ دین میں بدعت لاتا ہے، جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. یہ کسی بھی شیعہ کا آپ، لیکن بشرط جملہ شرطیہ، شرط کی صورت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہ حتماً وہ کام کیا. عیسی ابن زید کی بات کیا، عیسی ابن زید ہمارے نزدیک کوئی مقدس شخص نہیں ہے. تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو بخاری مسلم میں، تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ قرآن کی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو کر دین سے خارج ہو جاتا ہے تو اس سے اس طرح نہیں. ہم اس بات کے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوں گے، اس میں برے لوگ نہیں آئیں گے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں کہ وہ سید ہیں، نسب بھی ان کی صحیح ہے، لیکن وہ منحرف ہیں عقیدہ میں، عمل میں. پاکستان کے جیلوں میں جائیں، وہاں پہ چوری کے جرم میں یا قتل، بہت سارے آپ کو سید ملیں گے. شیعوں کے خلاف، شیعوں کے تکفیر کرنے والے، یہ وہابی علماء میں ایسے بہت ہیں جو سید ہیں. اس سے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین ہیں. ان کے علاوہ جو افراد ہیں اگر وہ باتقوا ہیں ان کا احترام ہمارے سر پر، اگر بے تقوا ہیں تو ان کا احترام نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو جنگلی کتے کہا. یہ شخص کی جہالت ہے. وہ آیا یہ ہے میرے عزیز کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ قرآن کی آیت ہے کأنکم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ قرآن کی آیت ہے صحابہ کی مذمت میں. سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں صحابہ کی مذمت کیا. یہ آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ گویا آپ لوگ کیا ہیں، آپ لوگ وہ بھی جنگلی گدے نہیں ہیں، وہ جو بھاگ جاتے ہیں، بھاگے ہوئے گدے جو کسی چیز سے ان کو ڈر جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. کہ آپ اس طرح ہیں، میں آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہوں، آپ جہاد کی طرف نہیں آتے، اور جیسا کہ آپ لوگ اس ڈرے ہوئے گدوں کی طرح کہ وہ شیر سے ڈرے ہوئے ہیں.
اس طرح یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نے اس کو صحابہ کی مذمت میں نازل کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو وہاں کوفے میں جو پڑھا ہے، کوفے کے اکثر لوگ وہ شیعہ نہیں تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں. اس شخص کو اتنا نہیں پتا، تمہیں چاہیے تھا تو تم کم از کم پڑھ لیتے کتاب ذہبی، کتاب تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال وغیرہ. لفظ شیعہ ابان ابن تغلب کے ذیل میں کہ وہ ذہبی صاحب اور ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ شیعہ آ جائے تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے شیعہ اثنا عشری. یہ اس کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ یہ لوگ ان لوگوں کو شیعہ کہلاتے تھے پرانے زمانے میں، اور یہ لوگ سب کے سب اس طرح نہیں تھے. اچھا وہ آیا جو ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو صحابہ کو موعظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے ایسے گدے کی طرح بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ گدا شیر سے بھاگتا ہے، گدا شیر سے. تو یہ اصل میں آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوا ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو کوفہ والوں کے لیے پڑھا ہے تو یہ ان کے جو شیعہ ہیں، ایک شیعہ کے دو اصطلاحات ہیں میرے عزیزوں. ایک شیعہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ تھے، ان کے پارٹی میں تھے، ان کے خلافت کو مانتے تھے. عثمان کے مقابلے میں یا عثمان کو انہوں نے قتل کیا تھا، معاویہ کے مقابلے میں یہ لوگ سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے کوفے کے لوگ، لیکن معاویہ کے جنگ میں اور کیونکہ انہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی تو ان کو شیعہ علی کہتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی پارٹی ان کے سپورٹر. یہ شیعہ کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحی شیعہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مان لے، ان کو منصوص من اللہ مان لے. یہ لوگ بہت کم تھے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے آپ سے حدیث مانگی، حدیث آپ نے پڑھا نہیں، حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو آپ حدیث پڑھ لیتے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نماز فرادہ پڑھتے تھے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، وہ اس کے پیچھے اقتداء نہیں کرتے تھے. اچھا میں آپ کو کتاب دکھاؤں بحار الانوار. اس کا جواب تو دے دیں، بات ہے وہی اسی کو بتا رہا ہوں نا، آپ انتظار کریں تو آ جائے گا. ابو بکر کے پیچھے دیکھیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے. مخالف کے پیچھے آپ نماز، بلکہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مصلحت ہے، اس میں تقیتاً نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. اس کے روایات بھی ایک دو نہیں ہے، کئی زیادہ ہیں. اچھا لیکن اگر کوئی تقیہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. اس کا حکم بھی انہوں نے غلط بتایا. محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29 علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار اور بے مثل و بے نظیر تصنیف. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 132 میں. ایک منٹ بھائی. جب ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کرو، اس کی بات ہو رہی. ایک منٹ میں بحار کو لے کے آتا ہوں، ایک منٹ تم انتظار کرو بھائی. محترم ناظرین، بحار الانوار میں وہ جو PDF میں وہ پیجز ذرا مختلف ہیں. یہ کہ حدیث کافی لمبی ہے اور انہوں نے اس کو احتجاج ہی سے نقل کیا ہے. تو یہ احتجاج کے الفاظ کو انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، اسی لیے نہیں پڑھی کہ اس میں اس کے دلیل اس کے خلاف ہے. کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29، اور یہ بھی جو ہے احتجاج سے منقول ہے. اچھا احتجاج کی حدیث نمبر 26 ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا، خالد ابن ولید کو، کہ نماز کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر دینا. اس میں حدیث کافی لمبی ہے. اس میں آخر میں یہ ہے ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى لنفسه خلف ابی بکر. احتجاج کی روایت یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز کے لیے آئے صبح کے وقت، اور وصلى لنفسه خلف ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن انہوں نے فرادہ پڑھی ہے. ابو بکر آگے بیٹا ہے یا کڑا ہے یا نماز جو بھی ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لنفسه صلی لنفسه وحدہ، یعنی انہوں نے فرادہ نماز پڑھی ہے. اگر آپ ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے امامت کی آپ اقتداء نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے، اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ آپ نے اس پہ اقتداء نہیں کیا. تو یہ الفاظ واضح ہیں، لیکن اس شخص کو شاید عربی نہیں آتی، اس کی کوئی مشکل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ گدھا جو ہے وہ جائز ہے، اور حدیث میں ہے کہ گدھا جائز نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. مذہب اہل بیت علیہم السلام میں فقط فتح خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے کہ وہاں پر گدھوں کی ضرورت تھی، گدھوں کی ضرورت تھی، وہ موقت، وہ بھی کہ اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہمیں مال لے جانے کے لیے گدھوں کی ضرورت ہے. وإلا وہ ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام میں. اگر ایک دو روایت بھی ہے نا تو وہ تقیہ والی روایات ہیں. روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کہ گدے کی گوشت جو ہے وہ مکروہ ہے، اس کو اہل بیت علیہ السلام نہیں کہتے تھے، لیکن اس کو اگر کوئی کھانا چاہے تو اس میں منع نہیں ہے. آپ لوگ وہ جو کہتے ہو نا، جو چیزیں جو خبائث لگڑ بگڑ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہائنا وغیرہ، وہ تو آپ کا مذہب ہے. اچھا تو الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم ناظرین،
ابو بکر اور عمر کے عدم اسلام اور کفر ان کی خلافت کی روح سے ہم نے ثابت کر دیا. ان کے پاس کوئی رد نہیں تھا. رد صرف یہی تھا کہ بھائی ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی زانی شخص کہہ دے نا زنا کر دے اور مجھے کوڑا نہ لگاؤ کیونکہ میرا نام قرآن میں نہیں ہے. کوئی شخص مثلا چوری کرتا میرا ہاتھ نہ کاٹو کیونکہ میرا نام قرآن میں نہیں ہے. تو یہ تو اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. بدعتی چاہے ابو بکر ہو, چاہے عمر ہو, چاہے چشتی صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی شخص ہو دنیا میں, نام کی ضرورت نہیں. اگر بدعت لاتا ہے دین میں وہ کافر ہے. وہ کافر ہے, وہ دین سے خارج ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ شخص جواب نہیں دے سکا. انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا, پھر میں نے جواب دیا باری باری. اب سب کو پتہ چل گیا کس کے پاس جواب نہیں ہے.